الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبين الملقب بالطه وياسين بالقاسمين اللهم صل على محمد وعلى عزیزان محترم، ہم اپنے زیارتی سفر میں اب جس مقام پر آئے ہیں یہ مقام ہے جناب ہود و صالح کا۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جناب ہود و صالح کا۔ اور جناب ہود و صالح یہ ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ چونکہ بعض نبی ایسے آئے ہیں جو صرف اپنی قوم کے لیے نبی ہیں، اور بعض نبی ایسے آئے ہیں جو کل کائنات کے لیے نبی ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ہود نبی ہے قوم عاد کے، اور جناب صالح نبی ہے قوم سمود۔ قوم عاد خداوند عالم نے اس قوم کو ایک عجیب ہی طریقے کی قوت و طاقت دے رکھی۔ ان کے جسم ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے کہ ہمارے جسم ہیں، بلکہ ان کے لیے روایت میں جو لفظ آیا ہے وہ جسیم کا لفظ آیا ہے۔ جسیم عربی میں کہتے ہیں بڑے بہت زیادہ اونچی قد و کاٹھی کو، یعنی وہ لمبے اور چوڑے ہوا کرتے تھے، طاقتور ہوا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایات نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر ایسے ہی گارے مٹی کے نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ وہ پہاڑوں کو کھود کر ان پہاڑوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ اور جناب ہود نے بہت سمجھایا انہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسے خدا مانو، وَإِلَّا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر جناب ہود نے کہا کہ اگر تم نے میرے خدا کو ایک نہ مانا اور ایسے ہی تم لوگ رہتے رہے تو خدا ہوا کے ذریعے سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا بھلا ہوا ہمارا بگاڑے گی، کیونکہ اگر چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ایسے کمزور ہوتے تو ڈرتے بھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اتنے جسیم لوگ ہیں اور ہمارے گھر بھی پہاڑوں کے اندر ہیں، اگر آندھیاں طوفان آ بھی جائے تو ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن روایت بتلاتی ہے کہ جب جناب ہود نے دعا کی، بلکہ بد دعا کی، اور عذاب آیا ہے ہوا کے ذریعے سے، تو خداوند عالم نے صرف انہیں نہیں اڑایا ہوا، بلکہ وہ پہاڑ جن میں انہوں نے گھر بنا رکھے تھے وہ پورے کے پورے پہاڑ ہوا نے اڑائے ہیں اور لے جا کے پانی کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیے۔ ویسے ہی جناب صالح علیہ السلام، جناب صالح نے اپنی قوم میں بڑی تبلیغیں کی اور بڑا لوگوں کو سمجھایا کہ خدا کو ایک مانو، لیکن یہ پتھروں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے خدا کو اس وقت خدا مانیں گے جب تم اس پتھر سے ایک اونٹنی نکال کے دکھلاؤ کہ جس پتھر کی ہم پوجا کریں۔ تو جناب صالح نے ان کی فرمائش کے اوپر یہ معجزہ بھی کر کے دکھلایا کہ اسی پتھر سے اونٹنی نکالی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد خدا نے قانون یہ بنایا کہ دیکھو وہ پانی جو ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دریا نہیں تھی جس کے ذریعے سے پانی کا استعمال کرتے، بلکہ ایک گڈھا نما کافی بڑا حوض ٹائپ تھا کہ جس میں 24 گھنٹے میں پانی جمع ہوا کرتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں جمع ہوا کرتا تھا، اور اس پانی کو یہ لوگ یوز اور استعمال کیا کرتے تھے۔ جناب صالح نے کہا کہ خداوند عالم نے جب یہ معجزے کے ذریعے سے اونٹنی نکالی ہے تو اب قانون خدا یہ بناتا ہے کہ ایک دن اس حوض کا پانی تم پیو گے اور ایک دن پانی یہ اونٹنی پیے گی۔
لیکن ہاں یہ ہے کہ جس دن پانی یہ اونٹنی پیے گی اس دن یہ اتنا دودھ دے گی کہ تمہیں پانی کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ تمہارے بچے سے لے کر بڑے تک اس کا دودھ پیئیں گے اور دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ اونٹنی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، لیکن مزاج بشر، ہمارا مزاج بالکل مختلف ہے مخلوق خدا کا۔ سب کہنے لگے کہ نہیں، اس دن یہ سلسلہ چلا کہ ایک دن اونٹنی نے پیا اور ایک دن لوگوں نے پیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر قوم نے طغیان کیا کہ نہیں، ہمیں دونوں دن پانی چاہیے۔ جناب حود نے منع کر دیا، کہا تمہاری یہ خواہش تھی کہ میں اونٹنی کو نکالوں، میں نے نکالا۔ خدا کا یہ پیغام ہے کہ ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ لیکن ان لوگوں نے سازش کی اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اب روایت یہ کہتی ہے اس کے بعد خدا کا غضب آنے والا تھا۔ خدا نے کہا صالح اپنی قوم سے بتا دے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو میں عذاب نازل کروں۔ یہ خدا کی قدرت ہے نا عزیزان محترم، کہ بار بار خدا موقع دیے چلا جا رہا ہے کہ اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو۔ کسی نے توبہ نہ کی۔ پھر جناب صالح نے بتلایا کہ 3 دن کے اندر اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی تو عذاب نازل ہو جائے گا، اور عذاب کی علامت میں بتائے دے رہا ہوں، اگر تم نے آج توبہ نہ کی تو کل جب تم اٹھو گے تو تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور اگر کل بھی توبہ نہ کی، پرسوں جب اٹھو گے تو تمہارے چہرے پھر یہ لال سے پیلے ہو جائیں گے، اور پھر بھی توبہ نہ کی تو تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ پہلے دن اٹھے، سب نے دیکھا چہرے لال ہیں، کسی نے توبہ نہ کی، کہا یہ کوئی بیماری ہے۔ دوسرے دن پیلے ہو گئے، پھر بھی کسی نے توبہ نہ کی۔ پھر تیسرے دن جب کالے ہوئے ہیں، پھر بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ توبہ کر لے۔ یہ ہمارا اپنے خدا سے بغاوت کرنا ہوتا ہے۔ اب جب تیسرے دن بھی کسی نے توبہ نہ کی، پھر خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ عذاب نازل کرو، اور جناب جبرائیل آئے ہیں اور آ کر ایک آواز لگائی۔ اس آواز کی شدت یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ دل کی دھڑکن سب کی رک گئی اور کان پھٹ گئے، اور وہیں پر سب عذاب میں مبتلا ہو گئے اور پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ نتیجہ عزیزان محترم یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں توبہ کا موقع ملے تو خدا بند عالم سے لو لگائے اور توبہ کر لے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے کہ ہم صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر اگلی صبح اتنے گناہ کرتے ہیں، بعض چیزوں جو بہت بڑی گناہ ہوتی ہے اسے تو گناہ تصور ہم کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جب بھی موقع ملے ہم خدا سے توبہ اور تلافی کر لیں، تاکہ ہماری اس دنیا کے بعد جو آگے آنے والی زندگی ہے اس کے کام آسان ہو سکے۔ اب عزیزان محترم، یہ جو ذریعہ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اصل میں اس کے اندر ایک لکڑی کی زری ہے جو پرانی ہے۔ وہ زری مین قبر کے اوپر لگی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہاں پر کام چل رہا ہے تو زری وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دی ہے تاکہ آپ تبرکن اسے چوم لیں، چھو لیں، اور ابھی وہاں پر کام ہے، وہاں تک جانے نہیں دیتے۔ آئیے زیارت کرتے ہیں جناب حود و صالح کی، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، ان افراد کی طرف سے کہ جنہوں نے ہمیں دعا اور زیارت کے لیے کہا ہے، اور مدد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی اولیاء اللہ و اصفیائے، السلام علی امناء اللہ و احبائے، السلام علی انصار اللہ و خلفائے، السلام علی محال معرفت اللہ، السلام علی مساکن ذکر اللہ، السلام علی مظہر امر اللہ و نحیہ، السلام علی الدعاة اللہ، السلام علی المستقرین فی مرضات اللہ، السلام علی المخلصین فی طاعت اللہ، السلام علی الادلاء علی اللہ، السلام علی الذین من والاهم فقد وال اللہ ومن عاداهم فقد عاد اللہ ومن عرفهم فقد عرف اللہ ومن جہلهم فقد جہل اللہ ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللہ۔
ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل وأرشد الله عني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم مؤمن بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله إليكم لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس وأبرأ إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. 2 رکعت نماز جناب حود و صالح کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. بسم اللہ. جس نے کھو دی اپنی ہاتھوں سے سکینہ کی لہد، جس نے کھو دی اپنی ہاتھوں سے سکینہ کی لہد، غمزدہ بیمار کا ناچار کا ماتم کرے، کربلا کے قافلہ سالار کا ماتم کرے. آؤ مل کے عابد بیمار کا ماتم کرے، کربلا کے قافلہ سالار کا ماتم کرے. آؤ مل کے عابد بیمار کا ماتم کرے، کربلا کے قافلہ سالار کا ماتم کرے. رو نہیں سکتا تھا جوگن جے شہیداں دیکھ کر، رو نہیں سکتا تھا جوگن جے شہیداں دیکھ کر. آؤ اس بے کس کے حال زار کا ماتم کرے، کربلا کے قافلہ سالار کا ماتم کرے. آؤ جب گلے پر تیر اصغر کے لگا وہ غش میں تھا، جب گلے پر تیر اصغر کے لگا وہ غش میں تھا. اصغر بشیر کے غمخوار کا ماتم کرے، کربلا کے قافلہ سالار کا ماتم کرے. آؤ مل کے عابد بیمار کا ماتم کرے، کربلا کے قافلہ سالار کا ماتم کرے. دیکھ کر مسلم کے سر کو جس نے رویا زار زار، دیکھ کر مسلم کے سر کو جس نے رویا زار زار. درد و غم کی منزل دشوار کا ماتم کرے، کربلا کے قافلہ سالار کا ماتم
محمد اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے سے بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ظہور امام زمانہ کے لیے سے بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین کو حساب کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین الملقب بطہ و یاسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، ہم اب اپنے زیارتی سفر میں جس مقام پر پہنچے ہیں یہ ہے وادی السلام، اور وادی السلام میں مقامی امام زمانہ اور مقامی امام جعفر صادق علیہ السلام تک ہم پہنچے ہیں. اور وادی السلام عزیزان محترم ایک ایسی شے ہے کہ جہاں پلٹ کر ہر مرد مومن کو آنا ہے، اس لیے کہ قرآن کا کھلا اعلان ہے کہ جس میں خدا فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے عزیزان محترم، اور اپنے اپنے اعمال کی بات ہے، اپنے اپنے کردار کی بات ہے کہ ذائقہ آدمی کو کس طریقے سے مل رہا ہے. اس لیے کہ اگر ہم سامنے کی مثال دیکھیں کہ کھانا ہر کوئی بنانا جانتا ہے، لیکن ہر کسی کے کھانے کا ذائقہ جس طریقے سے الگ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر کسی کی موت کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے. جیسے ہر کسی کے کھانے کا ذائقہ الگ ہے ویسے ہی موت کا ذائقہ بھی الگ ہے. جس کے جیسے اعمال ہیں، جیسا کردار ہے، ویسے اسے موت آنی ہے. سب سے پہلے خدا سے دعا یہی کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہماری عاقبت بخیر فرما. اب عزیزان محترم روایات کے اوپر اگر آپ نظر کریں گے تو موت کا تعلق اتنا شدید ہے انسانی جسم سے کہ جب موت آتی ہے تو روایات اس طریقے سے اشارہ کرتی ہے کہ امام سے سوال کیا گیا کہ مولا روح انسان کے جسم سے نکلتی کیسے؟ تو امام نے فرمایا کہ ریشمی کپڑا دیکھا ہے؟ جی. کہ اسے کانٹوں دار درخت پہ ڈالو اور ایسے کھینچو، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہی حالت انسان کی ہوتی ہے جب اس کے بدن سے اس کی روح کھینچی جاتی ہے. لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. انسان کے جیسے اعمال ویسے، اس لیے کہ عزیزان محترم روایات اس چیز کی بھی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا سچا شیعہ ہے، عزیزان محترم وہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن ہمارے کردار بالکل اس سے مخالف ہوتے ہیں تو وہ دقت کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی صحیح میں امیر المومنین علیہ السلام کا ماننے والا ہے، رسول اسلام کا ماننے والا ہے، ائمہ اطہار کا ماننے والا ہے، خداوند کریم کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اس معنی میں کہ جس میں وہ ہے، تو پھر روایات یہ کہتی ہے کہ جب تک فرشتہ امیر المومنین سے اجازت نہیں لے لیتا تب تک مومن کی روح کو قبض نہیں کر سکتا.
مومن کی روح کو وہ قبض نہیں کر سکتا، بلکہ اسے قبض کرنے کے لیے ضرورت ہے اجازت امیر المومنین کی، اور پھر اس میں بھی وہ نرمی ایسے کرتا ہے، اس طریقے سے پیش آتا ہے ملک الموت کہ جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جبکہ موت کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ موت کا قاعدہ قانون یہی ہے کہ جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے ریشمی کپڑے کو ڈال دیا جائے کانٹوں دار درخت پر اور اسے کھینچا جائے، اسی طریقے سے موت آنی ہے۔ لیکن اس میں پھر ہر جگہ خواص ہوتے ہیں نا کہ آدمی کی خصلتیں کیا ہیں، اعمال کیسے ہیں، عقیدہ کیسا ہے، نماز کیسی ہے، روزے کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بہن کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، یہ جو رشتے ہیں نا جو خدا نے بنائے ہیں، یہ رشتے ہم اسے ہلکے میں لیے ہوئے ہیں، نہیں تو بہن کا رشتہ ہلکے کا نہیں ہے، والدین کا رشتہ ہلکے کا نہیں ہے، بیوی کا رشتہ ہلکے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ صحیح لہجے میں پیش نہیں آتا ہے بلکہ سوء اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، بات بات پہ ڈانٹنا، جھگڑنا، مارنا، ویسی والدین کے ساتھ، یعنی سوء اخلاق جس سے بھی ہوگا اس کے لیے موت بڑی سخت ہے۔ موت اگر کوئی بھی سوء اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے لیے موت بڑی سخت ہے۔ اس لیے ضروری ہے عزیزان محترم کہ اگر ہمیں اپنی موت کو آسان بنانا ہے، یہ کسی اور کے لیے کام نہیں کریں گے ہم، اگر آپ اچھے سے پیش آئیں گے، معاشرے کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں گے، اپنے والدین کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا آج کل کہ بھائی بچے کی شادی ہوئی والدین سے جدا، کہا کیا جاتا ہے سب سے بڑا بات، ہم بیوی نہیں رہنے دیتے، ٹھیک، بیوی نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان۔ بیوی کا جو حق ہے آپ اسے دیجئے، والدین کا جو حق ہے آپ والدین کو دیجئے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو کیسے جدا کرتی ہے۔ کوئی بیوی جدا نہیں کرے گی اگر آپ والدین کا حق والدین کو دے اور بیوی کا حق بیوی کو دے۔ لیکن اگر آپ کہیں بھی چونکہ کہ آپ نے جو حق بیوی کا تھا وہ بھی والدین کو دیا اور جو حق والدین کا تھا وہ بھی والدین کو دیا تو پھر گھرستی نہیں چلتی ہے۔ تو ضروری ہے، اب یہ میں یہاں وادی السلام میں بیٹھ کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، یہ گھروں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ گھروں سے، اس گھر سے آپ کے قبر والے گھر کی تیاری ہو۔ قسم با خدا، میں نہ آپ کا ٹائم پاس کر رہا ہوں نہ ٹائم اپنا ضائع کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر قبر والے گھر کو درست کرنا ہے تو اس گھر کو درست کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے اس گھر کو درست نہیں کیا، کسی کا بھی حق مارا، بہن کا حق مارا ہو، بھائی کا حق مارا ہو، بیٹے کا حق مارا ہو، اب بیٹے کی بھی بڑے حقوق ہیں، ان تفصیلات میں جاؤں گا تو مسئلہ یہ ہے ذرا مطلب طویل بات ہو جائے گی، لیکن جو بھی حقوق جس کے ہیں، اور ویسے ہی یہ مردوں کی بات ہوگی ویسی خواتین کے لیے، خواتین کو چاہیے کہ جو حق ان کے ماں باپ کا ہے وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، اور جو حق ان کے ساس سسر کا ہے وہ انہیں ادا کریں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو کہیں بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ صرف اور صرف مردوں سے جا کے ملک ہوتا ہے، بلکہ خواتین بھی برابر کی شریک ہیں۔ آپ کو بھی اسی طریقے سے گھر کو بنانا ہے، سنوارنا ہے جیسے کہ مردوں کو بنانا ہے اور سنوارنا ہے۔ تو خداوند عالم سے سب سے پہلے دعا گو ہے کہ خداوند کریم ہم سب کی آخرت بخیر فرمائے۔ اب عزیزان محترم، یہ جو مقام امام جعفر صادق ہے یہ وادی السلام میں ہے، اور وادی السلام کو وادی السلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سلامتی کی وادی ہے، یہاں پر دفن ہونے والے انسان کے اوپر خداوند کریم عذاب نازل نہیں کرتا۔ آ جائیے آپ زیارت کر لیجیے، کوئی بات نہیں، خداوند عالم عذاب نازل نہیں کرتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ظالم انسان ہے، پیسے والا بڑا ہے، آپ اسے لا کے وادی السلام میں دفن کر دیں تو کیا اس کی جان بچ جائے گی؟
نہیں بچے گی. اور وہی کوئی مرد مومن ہے اسے ہندوستان میں دفن کرے، وہاں فشار قبر ہوگا؟ نہیں ہوگا. بلکہ روایات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی ظالم و جابر امام کے پاس بھی دفن کر دیا جائے تو فرشتے اسے اٹھا کے وادی برہوت میں پھینک دیتے ہیں. اور کوئی بھی مرد مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں دفن کر دیا جائے اسے اٹھا کے یہاں وادی السلام عزت و احترام کے ساتھ لایا جاتا ہے. اسی لیے یہ رسم ہے ہمارے یہاں، جبکہ یہ کوئی روایت نہیں ہے عزیزان محترم، رسم ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم زیارات کے لیے نجف آتے ہیں تو وادی السلام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قبروں کے نشان بناتے ہیں. یہ رسم ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، آپ بنا سکتے ہیں اور بنائیے گا بھی. ابھی آپ جب نکلے گا جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، ضروری نہیں کہ آپ پورا کا پورا خط کھینچے، کوئی بھی جگہ مل جائے اس میں آپ بس ایسے خط بنا دیں کہ ہاں یہ میری قبر کا نشان ہے. ٹھیک، سلام بت رہے ہیں، اس سے بڑی چیز تو کوئی نہیں. سروا بھیجے محمد. خدا ہم سے محبت امیر المومنین کو قبول کرے، اس لیے کہ محبت عزیزان محترم دنیا سے لے کے آخرت اور آخرت سے لے کے یعنی جنت تک آپ کے ساتھ جانے والی ہے. قبر میں بھی اگر کوئی دھارس ہوگی، کوئی نور ہوگا، کوئی روشنی ہوگی، کوئی خوشبو ہوگی تو وہ صرف اور صرف امیر المومنین علیہ السلام کی ہے. اس لیے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں انہیں ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش ایسے کریں کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں لیکن امیر المومنین علیہ السلام کو نہ چھوڑے. ایک مرتبہ چاہے ایسا ماجرا آ جائے، ایسا واقعہ ہو جائے کہ اپنے والدین سے انہیں منہ پھیرنا پڑے تو پڑ جائے، لیکن امیر المومنین سے کبھی بھی منہ نہ پھیرے. اور اس کی ذمہ داری پلٹتی ہے ہماری ماں اور بہنوں کی طرف. خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ خداوند کریم ہمیں اس چیز پر ثابت قدم رہے. اب میں نے آپ کے سامنے کل ایک روایت پڑھی تھی مسجد حنانہ میں کہ جس میں ابان بن تغلب روایت یہ کر رہے تھے کہ میں امام جعفر صادق کے ساتھ تھا. وہ ایک جگہ رکے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چلے، پھر رکے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چلے، پھر رکے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی. سب سے پہلی جگہ کون سی تھی؟ مسجد حنانہ، جہاں پر راس امام حسین تھا یعنی سر مبارک امام حسین. اور تیسری جگہ تھی قبر امیر المومنین علیہ السلام. اور جو بیچ کی جگہ تھی وہ یہ جگہ ہے عزیزان محترم جہاں پر ہم بیٹھے، اور یہی مصلی امام جعفر صادق ہے اور وہ مقامی امام زمانہ ہے. اب مقامی امام زمانہ کیوں ہے؟ کیا آیا امام زمانہ یہاں آئے تھے؟ نہیں، اب تک کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے. بلکہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے اور ظاہر کوفہ آئیں گے تو جب لوگوں کو خطاب کریں گے کوفے میں تو سب سے پہلا خطاب امام زمانہ کا اس مقام سے ہوگا. یہاں پر امام زمانہ کے لیے منبر لگایا جائے گا اور تا حد نظر جہاں تک انسان کی نظریں دیکھ سکتی ہیں، جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے دیکھے گا، چاروں طرف منبر کے چاروں طرف امام کے لوگ ہی لوگ ہوں گے. جب امام خطبہ دیں گے تو ایسا خطبہ دیں گے کہ اول و آخرین نے ایسا خطبہ آج تک نہیں دیا ہوگا، اور سننے والے خود کہیں گے کہ ایسا خطبہ ہم نے آج تک نہیں سنا ہے. اسی وجہ سے یہ مقام مقامی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. ہاں بیٹا، اور باہر کی طرف جو ہے کنواں ہے امام جعفر صادق سے منسوب ہے کہ امام جعفر صادق نے اس کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا تھا. بھی دکھلائیں گے یہیں پہ، لیکن اب اس کنویں میں پانی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر. آئیے زیارت کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، قربتاً الی اللہ. السلام علیکم ایھا الامام الصادق، السلام علیکم ایھا الوصی الناطق، السلام علیکم ایھا الفاتح الراتق، السلام علیکم ایھا السلام العظم، السلام علیکم ایھا الصراط الاقوم،
السلام علیکم مفتاح الخیرات، السلام علیکم معدن البرکات، السلام علیکم صاحب الحجج والدلالات، السلام علیکم صاحب البراہین الواضحات، السلام علیکم ناصر دین اللہ، السلام علیکم ناشر حکم اللہ، السلام علیکم فاصل الخطابات، السلام علیکم کاشف القربات، السلام علیکم عمید الصادقین، السلام علیکم لسان الناطقین، السلام علیکم خلف الخائفین، السلام علیکم زعیم الصالحین، السلام علیکم سید المسلمین، السلام علیکم کہف المومنین، السلام علیکم ہادی المضلین، السلام علیکم سکن الطائن، اشہد یا مولائی انک علم الخدا والعروۃ الوثقی وشمس الضحی وبحر الندی وکہف الورى ومثل الاعلی وصلی اللہ علی روحک وبدنک، والسلام علیکم وعلی العباس ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا عمود الدین، السلام علیکم یا ایہا البرہان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل علی رشد ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی مریض ہمارے زائرین جتنے بھی یہاں ہیں، ان میں جو بھی مریض ہیں، ان کے چاہنے والوں میں جو بھی مریض ہیں، ان سب کے لیے شفا یابی کے لیے ہم یجیب کا ورد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر ویکشف السوء. یا اللہ 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 یا اللہ. میرے معبود تجھے واسطہ امام زمانہ کا جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے اور وہ مریض ہے، خدا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ امام جعفر صادق کا جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے، ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. میرے معبود جو مرحومین ہو چکے ہیں
ان سب پہ اپنا کرم رحمت نازل فرما آمین۔ میرے معبود جی واسطہ امام زمانہ کا ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما میرے معبود سب سے بڑی دعا امام جعفر صادق کے صدقے میں یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تعجیل فرما نعرہ حیدری یا علی یا علی دو رکعت نماز پڑھیں مقام امام جعفر صادق یہاں عورتیں پڑھیں وہاں مرد پڑھیں پھر جو ہے مرد ادھر آ جائیں اور عورتیں ادھر چل جائیں مقام امام زمان قبلہ ایسے ہی ہوتا ہے ہاں بالکل رائٹ سائڈ لے